اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم نے آج خدا کے کلام میں سے کیا سیکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح کی، خدا باپ کی مہربانی، خدا باپ کا فضل ہمیں کیا کرتا ہے؟ چینج کرتا ہے، ہمارے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اس کی مہربانی لوگوں کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ ہمیں خدا کے کلام میں سے سیکھنا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا جن لوگوں کے پاس بائبل ہے، جن کے پاس اپنی بائبل ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، اور آگے کیا ہے؟ سوالیہ میں شان ہے۔ آگے کیا ہے؟ سوالیہ میں شان ہے۔ مقدس پالوں سے سوچ سوال کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ سوال کہ کیا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ ہاللیلویا۔ مقدس پالوں سے جو میں سکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے خدا کی مہربانی ہوتی ہے، پہلے خدا کا فضل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کوئی شخص اس وقت تک توبہ نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس وقت تک خدا کے پاس نہیں آ سکتا جب تک خدا اس پر اپنا فضل نہ کرے، جب تک خدا اس پر اپنی مہربانی نہ کرے، جب تک خدا اس پر اپنا رحم نہ کرے۔ ہاللیلویا۔ کوئی یہ مت سمجھے کہ میں خدا کے پاس آیا ہوں اس لیے خدا نے مجھ پر رحم کیا، نہیں، خدا نے رحم کیا ہے تو آپ اس کے پاس آئے، خدا نے فضل کیا ہے تو آپ اس کے پاس آئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ مزید خدا کے کلام کو سیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور خدا سے مدد مانگیے۔ خدا پاکرو، میں جو کچھ بھی بولوں وہ آپ کی مرضی سے ہو، جو آپ چاہتے کہ آپ کے بیٹوں اور بیٹی تک پہنچایا جائے میں وہی بیان کروں۔ خدا پاک کرو اپنے لوگوں کے ذہنوں کو کھولیے گا، یعنی عقل، دانائی اور حکمت اور وزڈم دیجیے گا کہ وہ آج کے کلام کو سمجھ سکے، ہماری زندگیوں میں گھر کرے، اور پاک کرو مجھے گائیڈ کیجیے اس مسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کے لیے ذرا زوردار تعریف دیں۔ واپس ہم اپنے کلام کی طرف آتے ہیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ کون سا کلام ہوا؟ جی میں آج تک کی کتاب میں سے بہن کے لیے زوردار تعلیم تھا، کون سا والا تھا؟ وہ یہ والا بتایا، 4 باپ بہن کے لیے زوردار تعلیم۔ ٹاپک کیا تھا؟ ٹاپک یہ تھا کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو خدا کسی اور سے کرتے۔ ٹاپک یہ تھا کہ جو خدا نے آپ کو خدمت دی ہے اس کو کریں، اس کی مرضی کو پہچانے اور پیچھے مڑ نہ دیکھیں، پھر آگے بڑھے، خدا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اپنے لیے زوردار تعلیم دیں، تعلیم دیں۔ اور آج خدا کے کلام میں سیکھیں گے کہ خدا کی مہربانی، میں نے بھی بتایا کہ خدا کی مہربانی اور خدا کا فضل جو ہے وہ انسان کو چینج کرتا ہے، اس کے دل کو بدلتا ہے، توبہ کی طرف اس کو مائل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مگر اس پر رومیو کی کلیسیا کو سوال کر رہے ہیں، کیا اس کی مہربانی سے، کس کی مہربانی؟ خدا یسوع مسیح کی، خدا باپ کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت پر نچیز جانتا ہے کہ وہ تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں سارے، توبہ کیا ہے؟ اپنے گراؤنڈ کی گراہ کرنا اور
بولے میرے تک آواز آنی چاہیے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ ریپینٹ جسے ہم کہتے ہیں ریپینٹنس. کہتے ہیں اس بندے نے ریپینٹ کر لی, اس بندے نے توبہ کر لی. ریپینٹنس اس کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب توبہ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے, بائبل کے مطابق جو توبہ ہے, توبہ کا مطلب جو لفظ توبہ ہے اس کا مطلب ہے چینج آف مائنڈ, اپنے ذہن کو تبدیل کرنا. یعنی کہ پہلے آپ کسی چیز کے بارے میں جو سوچ رہے تھے اس کی طرف ٹوٹل ٹرن ہو جانا, مڑ جانا, چینج ہو جانا, اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا, اپنے ذہن کو چینج کر جانا, یا آپ کہہ رہے ہو کہ مڑنا, مڑ جانا. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ذہن کا چینج ہونا, یہ توبہ ہے. ہاللیلویا. ہم گیت گاتے ہیں توبہ نہیں چنگی بار بار. توبہ ہے کیا؟ توبہ تو بولتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں توبہ 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 توبہ, کبھی ایسے بھی کرتے ہیں نا. اس کا مطلب کہ ہم توبہ کر رہے ہیں. کیا تب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں جب بول رہے ہوتے ہیں توبہ توبہ توبہ؟ تب کیا گناہوں کا اقرار کرنے ہوتے ہیں ہم بول رہے ہیں؟ توبہ کا مطلب کیا ہے کہ ذہن کو چینج کرنا اور مڑ جانا, ٹوٹلی چینج ہو جانا ذہن کا. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے میں خدا کے بارے میں جو سوچتا تھا کہ خدا مجھ سے بدلہ لے گا, خدا مجھے سزا دے گا, خدا مجھے مارے گا, مجھے دوزخ میں ڈال دے گا, لیکن اب میں نے توبہ کر لی ہے, یسوع کو قبول کر لیا, تو میری توبہ کیا ہے؟ میں خدا کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ اب مجھے معاف کرے گا اور معاف کرتا ہے. میں خدا کے بارے میں پہلے اس کو غصے والا سمجھتا تھا, لیکن اب میں خدا کے بارے میں اس کو کیا سمجھ رہا ہوں کہ وہ رحم کرنے والا خدا ہے, اور وہ بچانے والا خدا ہے, وہ اچھا خدا ہے, وہ کبھی بھی ہمیں سزا نہیں دے گا. یہ چینج آف مائنڈ ہے, یہ توبہ. ہاللیلویا. آپ کو شاید یاد ہو, میں اکثر کے نام میں یہ بتاتا ہوں, میں نے بتایا ہے پترس کے بارے میں. جب پترس کو یسوع مسیح دعوت دیتے مچھلیاں پکڑنے, تو پترس مچھلیاں جب اس کے جال میں آتی ہیں تو پترس وہاں پہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ توبہ کر رہا ہے. چینج ہو رہا ہے نا, اپنے آپ کو چینج کر رہا. خدا میں گنہگار ہوں, خدا میں گنہگار ہوں, یہاں سے چلا جاتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس سے ریلیٹڈ وہ کیسے ہوا؟ خدا نے کیا کی اس پہ؟ خدا نے اس پہ کیا کی؟ مہربانی کی. خدا نے اس پر فضل کیا, اور اس کی مہربانی نے, اس کے فضل نے پترس کو چینج کر دیا. اس کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. یہی تو پالوس کہہ رہا ہے کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. تجھے ریلائز ہو جاتا ہے, ہمیں ریلائز ہو جاتا ہے خدا کی مہربانی جب ہوتی ہے, جب خدا کا فضل ہوتا ہے تو ہمیں ریلائز ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے, ہمیں اس کو چھوڑنا ہے اور خدا کی طرف رجوع نہ ہونا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر ہم لوکا کبھی کی معرفت لکھی کی انجیل کھولتے ہیں اور اس کا 19واں باب نکالتے ہیں, وہاں پہ ہمیں ایک ایسے شخص کی سٹوری ملتی ہے, ایسے شخص کی کہانی ملتی ہے جس کا قد چھوٹا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ زکئی. اور یہ کون ہے؟ مسئول لینے والا ہے. مسئول لینے والا کیا ہوتا ہے؟ اچھا شخص ہوتا ہے یا برا؟ اچھا یا برا؟ جو کہتے برا وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے, جو کہتے اچھا وہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے, جو کچھ بھی نہیں کہہ رہے وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے. ہاللیلویا. کلام میں لکھا ہے کہ یہ کیا کرتا تھا؟ محصول لیتا تھا. محصول لینے والا برا شخص, محصول لینے والا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, گنہگار شخص ہے. اور یہ محصول نہیں لیتا تھا بلکہ محصول لینے والوں کا سردار تھا.
हालेलुया, हालेलुया। मतलब टैक्स, जैसे कहते हैं टैक्स वसूल करना है, आया तो गली तो लगना है, इधर पे टैक्स नहीं जाएगा तो घंटी लगेगी, सदा का। हालेलुया। हर आते जाते गरीब शख्स से, हर एक शख्स से वो क्या करता था, टैक्स वसूल करता था। नहीं वो देता था, उसके ऐसे के पैसे टैक्स वसूल जुल्म करता था ना। अब किसी के पास 10 रुपए हो गए, यहाँ पे टैक्स दे दो 10 रुपए, वो खाएगा क्या? हालेलुया। तो ये गुनहगार शख्स था, खुदा यीशु मसीह, कलाम में लिखा है, इसके घर में दाखिल होते हैं, पढ़ते हैं वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, कौन? खुदा यीशु मसीह। और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो क्या करता था, महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। क्यों? इसलिए कि उसका कद छोटा था। छोटे कद वाले परेशान ना, खुदा खुद उन्हें देख रहा। हालेलुया। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐसे कही जल्द उतरा। किसने निगाह की? यीशु ने क्या कहा? कही जल्द उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना है। हालेलुया। जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब मुस्कुरा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा है। कौन? लोग यीशु मसीह को बातें करना शुरू हो गए कि ये तो एक गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा है, क्योंकि वो एक गुनहगार शख्स है। यीशु मसीह को क्या कहते थे लोग? ये गुनहगारों का दोस्त है, यार है, ये उनके साथ उठता बैठता है। और यहाँ पे भी यीशु क्या कर रहे हैं? ज़कई के घर जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? बुड़बुड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि ये तो एक गुनहगार के घर जा रहा है। हालेलुया। लेकिन यीशु का मकसद कुछ और था। खड़े होकर खुदावंद से कहा, खुदावंद देख मैं अपना, चारों तरफ। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद मैं अपना आधा माल गरीबों को। जरा दोबारा पढ़े क्या लिखा हुआ है। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख मैं अपना आधा माल। खुदा यीशु ने उससे क्या कहा है? क्या ऐसी बात कह दी जो उसने कहा कि मैं आधा माल गरीबों को देता? यीशु ने भी कुछ कलाम सुनाना शुरू किया, कुछ बात की है, प्रीच किया है, वर्शिप की है, कुछ किया है। सिंपल ये कहा ज़कई चल उतरा, मैं मुझे तेरे घर जाना जरूर है। और वो जैसे ज़कई के घर जाता है, और ज़कई क्या कहते हैं? मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। पहले वो क्या करता है? पहले गरीबों से लेता था, टैक्स लेता था, टैक्स से लेता था, और जो नहीं देता था हो सकता उसको सजा भी देता, क्योंकि ये सरदार था। हालेलुया। और अब यीशु को क्या कह रहा है कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। और अगर किसी का, क्या लिखा हुआ है? और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसको चुगना अदा करता है। हालेलुया। अगर किसी का मैंने नाजायज में पैसे ले लिए या किसी का हक ले लिया है तो मैं उसको 4 गुना वापस करता हूं। हालेलुया। और तो किसी से उसने 100 रुपए लिए तो उसको कितने वापस करेगा? 500 रुपए, 4 गुना ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि खुदा उसके घर में आया है। यीशु मसीह ने उसके ऊपर मेहरबानी की। यीशु मसीह कहता है ये तो गुनहगार शख्स है, मैं इसके घर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे इसके घर मैंने जाना तो पहले इसको तौबा करनी होगी, पहले इसको माफी मांगनी होगी, फिर मैं इसके घर जाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह ने पहले इस पर फजल किया, इस पर मेहरबानी की और उसके घर गया। और उसकी मेहरबानी ने ज़कई को चेंज कर दिया, उसकी मेहरबानी ने ज़कई के दिल को चेंज कर दिया, उसके फजल ने ज़कई के दिल को बदल दिया और उसने तौबा किया। तो ये तो पौलुस कह रहे थे कि खुदा की, तुम्हें नहीं पता कि खुदा की मेहरबानी तुम्हें तौबा की तरफ माइल करती है। हालेलुया। उसको चुना अदा करता हूं। यीशु ने से कहा कि आज इस घर में निजात आई। हालेलुया। इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुआ को ढूंढने और निजात देने आया है।
हालेलुया। तो आप अगर किसी बहन को, किसी भाई को, किसी रिश्तेदार को अगर चेंज करना चाहते हैं, यीशु के पास लेकर आना चाहते हैं, तो मेहरबानी करें, उस पर फजल करें और खुदा का फजल मांगे, उसके साथ अच्छा सलूक करें और खुदा की गुडनेस बताएं, खुदा की मेहरबानी, खुदा की मोहब्बत उसे बताएं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके ऊपर कंडीशंस ना लगाएं कि पहले तू ये कर, पहले ये कर, पहले ये कर, फिर खुदा तुझसे प्यार करेगा। नहीं, उसे बताएं कि मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा तुझसे प्यार करता है, परेशान ना हो, खुदा की जो। हालेलुया। अगर पीछे 18वें बात को पढ़ते हैं तो वहां पे एक हमें और स्टोरी मिलती है। वो कौन सी बात है? कौन बताएगा कौन सी स्टोरी मिलती है? बड़ी खूबसूरत है। इसके अलावा मैंने बताया भी हुआ था कि आप कई दफा आपको इसके बारे में दौलत कौन सी आयत में लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़े। तो मैं पढ़ता हूँ। किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया, क्या सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू हुक्मों को जानता है। यीशु ने क्या कहा कि कोई नेक नहीं है। क्यों? ये खुदा ने यीशु से सवाल क्यों किया कि तू मुझे नेक क्यों कहता है? क्योंकि नेक तो कोई नहीं है। क्यों सवाल किया? क्यों सवाल किया? इसका मतलब क्या है? बोले, खुदा ने यीशु से क्यों सवाल किया? क्या खुदा ने यीशु नेक नहीं है? तो फिर खुदा यीशु ने क्यों कहा कि तू मुझे क्यों खुदा कहता है? क्योंकि नेक तो एक ही है, खुदा तो एक ही है, नेक तो एक ही है, और वो खुदा है। तो मुझे क्यों नेक कहता है? क्यों? यीशु ने कहा तू मुझे क्यों नेक कहता है? क्यों यीशु ने ऐसा कहा? क्या यीशु नेक नहीं थे? तो फिर क्यों कहा? यीशु ने इससे कहा कि तू मुझे क्यों नेक कहता है? नेक तो एक ही है, और वो कौन है? खुदा है। अगर तू मुझे खुदा मानता है तो फिर मुझे नेक कह, अगर तू मुझे खुदा नहीं मानता तो फिर तू मुझे नेक ना कह। खुदा यीशु का ये मतलब है कि अगर तू मुझे खुदा मान रहा है फिर तू नेक कह सकता है, अगर तू मुझे खुदा नहीं मानता तो फिर तू मुझे नेक भी ना कहे, क्योंकि नेक एक ही है, वो खुदा है और वो मैं। हालेलुया। यीशु ने उसे कहा तू हुक्मों को तो जानता है, ज़िना न करना, चोरी न करना, खून न करना, झूठी गवाही न देना, अपने बाप की मां की इज्जत कर। उसने कहा मैंने लड़पन से इन सब पर अमल किया है। ना तो ये बचपन से इन सारी चीजों पर अमल करता आ रहा हूं। हालांकि बाइबल बयान करती है कोई भी शरीयत को पूरा नहीं कर सकता, और ना किसी ने किया है, लेकिन ये बंदा दावा कर रहा है कि मैं ये बचपन से करता आ रहा हूं। सोचे कितना बड़ा वो दावा कर रहा है। हालेलुया। यीशु ने सुनकर उसे कहा अभी तक तुझ में एक बात की कमी है। जो भी शख्स यीशु मसीह के पास आता है और आएगा कि खुदा मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये हूं, खुदा यीशु से कहेगा अभी तुझ में कमी है, अभी तुझ में कमी है। अगर कोई शख्स यीशु के पास आएगा और कहेगा खुदा मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं सीनो हूं, यीशु कहेगा कोई बात नहीं, मैं सारी कमियां तुझसे दूर करता हूं। हालेलुया। जो अपने पर पकड़ करेगा खुदा यीशु मसीह इसमें कोई ना कोई खामी निकालेगा, और जो यीशु मसीह पर पकड़ करेगा यीशु की सारी खामी दूर करता है। हालेलुया। अभी एक बात की कमी है, अपना सब कुछ बेच कर गरीबों को बांट। ज़कई को खुदा यीशु ने कुछ नहीं कहा। ज़कई वो भी तो कुरान लिखा दौलतमंद है, ये भी दौलतमंद है, ज़कई भी दौलतमंद है, लेकिन ज़कई को कुछ नहीं कहा। इसको खुदा यीशु ने कह रहा अपना सब कुछ बेच कर क्या कर, गरीबों को बांट दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि बड़ा दौलतमंद तो भी था। हालेलुया। ज़कई जो है वो क्या कर रहा है? वो अपना आधा माल गरीबों को दे रहा है, और जिसका उसने गुनाह किया तो उसको 4 गुना वापस करने के लिए तैयार हो गया है।
لیکن یہ شخص مایوس ہو کر واپس چلا گیا. ہاللیلویا. جو یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے اپنے آپ کو خالی کر کے، یسوع اس کی زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے. زکئی یسوع کے پاس آ گیا اور خدا یسوع مسیح نے زکئی کے اوپر مہربانی کی، فضل کیا، اور اس کے فضل نے زکئی کو بدل دیا اور زکئی نے اپنا مال غریبوں کو دے دیا. لیکن یہ شخص اپنا آپ یسوع کو لے کر آیا، لیکن خالی کر کے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے خدا یسوع نے یہ کیا، میں نے یہ کیا ہے، اب میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکوں. یسوع نے اس کو ایک نیا حکم دیا. وہ کیا تھا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے. اگر وہ بھی زکئی کی طرح ہوتا تو وہ کیا کرتا؟ کیا کرتا؟ سر میں ابھی سارا کچھ بیچ کر غریبوں کو دیتا اور آپ کے پیچھے ہو لیتا. لیکن کلام میں لکھا ہے وہ کیا ہوا؟ غمگین نہیں بلکہ بہت غمگین ہوا، کیونکہ بڑا دولت مند تھا. یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. ہاللیلویا. یہ بھی تو دولت مند ہے، اس کو تو خدا نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس دولت مند کو خدا نے ایک نیا حکم دیا جو وہ نہ کر سکتا. خدا کی مہربانی، خدا کا فضل جو ہے وہ انسان کو چینج کرتا ہے. اگر یہ بھی خدا کے پاس آ جاتا اور کہتا خدا میں جیسا بھی، مجھے پتا ہے کہ آپ کا فضل بیش بہا ہے، آپ کی مہربانی گن نہیں سکتے، آپ کی مہربانی ہوگی. خدا نے اس کو کہنا چاہتا جس طرح سے چینج ہوا یہ بھی چینج ہو جاتا. لیکن ہم خدا کی بادشاہی کو، خدا کی بخشش کو خریدنا چاہتے ہیں. ہم خدا کی بادشاہی، خدا کی بخشش کو اپنے اچھے کاموں سے خریدنا چاہتے ہیں. کچھ کہتے ہیں میں نے یہ کیا اس لیے خدا نے مجھے معاف کیا، میں نے روزے رکھے اس لیے خدا نے مجھے معاف کیا، میں نے غریبوں کے لیے دعا کی یا غریبوں کو کھانا کھلایا اس لیے خدا نے مجھے معاف کیا. یہ بائبل میں بیان کیا. یہ سارے کام اس کے معافی کے بعد، اس کے فضل کے بعد، جیسے زکئی نے یہ کام کرنے شروع کیے. جب اس کا فضل ہوتا ہے تو پھر یہ انسان کام کرتا ہے. یہ کام کر کے خدا کے فضل کو آپ نہیں کر سکتے، خرید نہیں سکتے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو خدا کی مہربانی انسان کو چینج کرتی ہے، توبہ کی طرف مائل کرتی ہے، اس کے ذہن کو چینج کر دیتی ہے. پہلے زکئی کیا سوچ رہا تھا؟ کیا سوچتا ہوگا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ہر روز میں نے پیسے زیادہ کرنے ہیں، پیسے زیادہ کرنے ہیں. کسی سے 5 روپے ٹیکس لیا، اگلے دن اسے 6 روپے لیا. اگر کسی سے 10,000 روپے لیا، اسے اگلے دن 12,000. یعنی کہ ہر روز اپنی دولت کو بڑھا رہا ہے. یہ سوچ رہا ہوگا. لیکن جیسے خدا نے اس پر فضل کیا، اس کی سوچ چینج ہوگی اور اس نے سب کچھ اپنا غریبوں کو دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا مال آسمان پر جمانا شروع ہو گیا. ہاللیلویا. کہاں میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہے، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے، مبارک وہ ہیں جو راست بازی کے بھول کر پیاسے، نہ کہ دولت کے بھول کر پیاسے. ہاللیلویا. تو آپ لوگ مبارک ہو. اگر آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، اس کے زور چکے ہیں، تو آپ لوگ مبارک ہیں. ہاللیلویا. اگر خدا نے آپ کو چینج کیا ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے پریئر کریں کہ خدا کا فضل ان پر ہو اور وہ بھی خدا کی طرف آئیں. اور اگر کوئی ایسا بھائی بہن آپ کو مل جاتا ہے اسے ویلکم کریں کہ خدا کے پاس آ جا، خدا بھی تجھ سے پیار کرتا ہے. آمین. خدا کی طرف سے وسیلہ سب کو بڑی برکت دے. آئیں ہم اپنے آپ کو من کریں کہ کلام کی دعا. اے بربر کے خالق اور مالک، میرے زندہ آسمان کو اپنے جو کلام کا بیچ بو دیا گیا ہے، سو کا سو نہ ہے، اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے بیٹی اور بیٹیاں چینج ہوں. اور میرے خداوند ہم اسلام کو سیکھیں، سمجھیں اور آپ کے نام کو بلند کریں. یسوع مسیح کے نام سے